السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون۔ فانشأنا لکم بہ جنات من نخیل واعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین وإن لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون وعلیہا وعلی الفلک تحملون۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی رب العالمین کے لیے لائق و زبا ہے کہ رمضان جیسے اس مبارک مہینے میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے دہانے کو کھول دیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت و برکت کے بارش کو کمپلیٹلی برسا دیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں شرکش شیاطین کو جکڑ دیا ہے اور ہمارے لیے نیکیوں کی راہوں کو آسان فرما دیا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر ہے اور ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور رب العالمین کے بارگاہ میں ہی سر بسجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سے آیت نمبر 18 سے لے کر کے 22 تک چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور جن نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے اس دنیا میں، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتے ہیں۔ یہ پورے کائنات کو، پوری سرزمین کو، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہی بسایا ہے۔ یہاں پر جو ہر طرح کی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ آج اگرچہ ہم لوگ آرٹیفیشیل ہو گئے ہیں، وگرنہ اسی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں اور اسی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں بنایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کو صرف مٹی سے ہی پورا کر لیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم لوگوں کے اوپر نازل فرمائی ہے، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عنایت فرمائی ہے، انہی نعمتوں کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق بارش برسایا۔ اندازے کے مطابق اللہ، کیا بارش کی کمی ہے؟ کیا پانی کی کمی ہے؟ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بالکل چھوڑ دے تو ہم لوگ بچ پائیں گے؟ دنیا بچ پائے گی؟ نہیں بچ پائے گی۔ تو جتنا پانی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برسایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا پانی انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی برسایا۔ ایک دم سے نہیں برسا دیا کہ پوری آبادی تباہ و برباد ہو جائے، اور بالکل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم نہیں برسایا کہ بس نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بارش برسایا جس سے زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بارش برسایا کہ پیڑ پودوں کو بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اس طرح سے اتنا برسایا کہ انسان بھی اس سے پی لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اس قدر برسایا کہ اس سے دوسری چیزوں کو بھی، مویشی اور جانوروں کو بھی پانی مل جائے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی کم ہو جائے گا اتنا سال آنے کے بعد، کہتے ہیں نا لوگ، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، بس یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور انسان کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے۔ وہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ نے اندازے کے مطابق بارش برسایا۔ اگر کسی زمین کو کھیتی والی زمین ہے اور بہت ہی سرسبز و شاداب زمین ہے، وہاں سے کھیتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس زمین پر موسلادھار بارش برسے تو وہاں کی زمین بہہ کر کے چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پانی کا دوسرا نظام بنا دیا ہے۔ فار ایگزامپل، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی سرزمین کے بارے میں ابن کثیر کے اندر بیان فرمایا۔ مصر کی سرزمین جو کہ بالکل بنجر اور ریتیلی زمین ہے، اب وہاں پانی کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ دریائے نیل کو بنا دیا۔ اب جو دریائے نیل ہے وہ ملک حبشہ سے پانی لے کر کے آتا ہے، اور پانی کے ساتھ لال مٹی بھی آتی ہے۔ ابھی لال مٹی دیکھتے ہیں نا ہمارے کرناٹکا کے اندر ہی
بہت ساری جگہوں پر لال مٹی ہے. یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں سے پورا بیلٹ لال مٹی کا ہے. پھر آپ ہبلی دھاڑوار کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر کالی مٹی ملے گی آپ کو, کالی مٹی ملے گی. یا ادھر آپ چلے جائیں کروار کے اندر, وہاں پر آپ کو لال مٹی ملے گی. پورے بیلٹ کے اندر آپ کو لال مٹی ہی ملے گی. تو جو مصر کی سرزمین بالکل بنجر ہے, ریتیلی ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام آسمان سے نہیں کیا بلکہ دریائے نیل کو بنا دیا. اب وہ دریائے نیل برسات کے زمانے میں ملک حبشہ سے پانی بھی لے کر کے آتا ہے, اور ساتھ میں وہاں سے لال مٹی بھی ساتھ میں پانی کے آتا ہے. اور وہی لال مٹی جب مصر کے اندر آتا ہے تو وہی ندی اس لال مٹی کو پورے سرزمین پہ پھیلا بھی دیتی ہے. حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں پھیلا بھی دیتی ہے, اور وہ پانی اس پورے زمین کو سیراب بھی کر دیتی ہے, اور اس سے انسان کھیتی کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, اور ہم نے آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی برسایا. آگے مزید فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور اس پانی کو زمین پہ کھڑایا, رکا, تاکہ زمین اس کو جذب کرے, اور زمین جب اس کو جذب کرے تو دانے, بیج, کھجور کی گٹھلی, یہ سب اس پانی کو پینے کے لائق ہو جائے, اور پھر وہ سرسبز و شاداب بن کر کے بہترین قسم کے پودے اور درخت بن کر کے نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے اندازے کے حساب سے بارش برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور اس پانی کو زمین کے اندر کھڑایا, روکا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اس پانی کو ہم لے جانے پر بھی قادر ہیں. ہم جب چاہے اس پانی کو لے کے چلے جائیں. ابھی بور ویل کرتے ہیں نا, پانی مل جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ 80 پہ پانی مل گیا, لوگ کہتے ہیں کہ 200 پہ پانی مل گیا, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا اور اندر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کے لیئر کو زمین کے اتنا اندر کر دے کہ تم پانی نہیں لے سکو. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بارش ہی نہیں برسائے, کون کیا کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, سوائے رونے پیٹنے کے کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بارش کو برسائے ضرور, لیکن زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دے کہ اس بارش کے پانی کو زمین لے ہی نہیں, جذب ہی نہیں کرے, تو کیا ہوگا, پانی صرف زمین کے سطح پر بہے گا, اس سے انسان کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو آسمان سے جو بارش برساتا ہے اس بارش کے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کڑوا کا سیلاب بنا دے, جس کو انسان بھی نہیں پی سکے اور اس سے اپنے کھیتیوں کو بھی پانی نہیں پٹا سکے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کو اتنا نیچے کر دے کہ انسان پانی نہیں لے سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, لطف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ترین قدرتوں کے باوجود انسان کے اوپر, جانوروں کے اوپر, زمینوں کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے, لطف و مہربانی کرتے ہوئے آسمان سے بالکل میٹھا, صاف, شفاف اور بہترین قسم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے, جو انسان خود بھی پیتا ہے, اپنے مویشی اور جانوروں کو بھی پلاتا ہے, اور وہی پانی زمین جذب کرتی ہے, جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, اور پھر اسی پانی سے نہا کر کے انسان بالکل نظافت اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں احسان ہے ہمارے اوپر. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے اندازے کے مطابق بارش برسایا اور اس کو زمین کے اندر روک کر کے رکھا, اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. ابھی کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسایا, بارش کے پانی کو زمین نے جذب کیا, اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہاں پر کھجوروں اور انگوروں کے باغات کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عرب کے جو لوگ تھے اور خاص طور سے جو اہل حجاز ہیں وہ انگوروں اور کھجوروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہی کے باغات کو لگاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر لوگوں کے پسند کے مطابق پھل دیتا ہے. ابھی ٹپٹور میں کیا ملتا ہے؟ کھوپڑا ملتا ہے نا, زبردست طریقے سے ملتا ہے. اطراف کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ سپاری ہوتی ہے, اور دوسرے علاقوں میں روئی اور کپاس بھی ہوتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں دھان اور چاول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے, اور آگے مزید فرمایا لکم فیہا فواکہ کثیرۃ, اور اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سارے پھل پیدا کیے. ابھی آم ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں,
ہوتا ہے کہ نہیں؟ پورے ایشیا کے اندر عام ہوتا ہے نا؟ پورے ایشیا کے اندر ایسا آم ہوتا ہے کہ اس آم کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. وہ آم پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. اور عرب کے ممالک میں جو کھجور پیدا ہوتا ہے اس کھجور کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. اس کھجور کو پیدا کرنے والا بارش کے پانی سے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورۃ النحل آیت نمبر 11 میں کہا یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. اور آگے مزید کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو اسی بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیوں کو بھی پیدا فرماتا ہے. اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیتون بھی اگاتا ہے. اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انگوروں کے باغات بھی پیدا کرتا ہے. اور ومن کل ثمرات، دنیا میں جتنے رقم کے جتنے قسم کے پھل اس دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب اسی بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے اگاتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ نے مزید فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی پھل کو لگاتے بھی ہو، جب پھل بڑھتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے خوش بھی ہوتے ہو، اس کے خوشنما منظر سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس کو تم کھا کر کے بھی اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہوتے ہو. اتنا رحم کون کرنے والا ہے؟ اتنی نعمت کون عطا کرنے والا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ پیڑ بھی پیدا ہوتا ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ پیڑ بھی ہے جو طور سینین پر نکلتا ہے. طور سینین، پیڑ سے مراد یہاں پر زیتون ہے. پیڑ سے مراد کہاں پر؟ زیتون. اور طور سینین، طور کا مطلب اصل میں ہوتا ہے پہاڑ. بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ طور کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جس پہاڑ کے اوپر ہریالی ہو، جھاڑ ہو، پیڑ پودے ہو. اور جس پہاڑ پر جھاڑ اور پیڑ پودے نہ ہو وہ پہاڑ جبل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جبل. جبل نور ہے نا، جبل رحمت ہے نا، دیکھا ہے نا جبل رحمت، اس پر دیکھیں گے پیڑ پودے نہیں ہیں. تو بعض اہل علم نے کہا کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ کے اوپر جھاڑ ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، ہریالی ہو. اور جس پہاڑ کے اوپر جھاڑ، پیڑ پودے، ہریالی نہ ہو تو اس پہاڑ کو جبل کہا جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو طور سینا پر نکلتا ہے. طور سینا سے مراد وہی طور سینین ہے، وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، وہاں بلایا اور ان سے بات کیا. یہ وہی طور سینین پہاڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور درخت جو زیتون ہے طور سینا کے زمین میں پیدا ہوتا ہے. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اس پیڑ سے یعنی زیتون کے پیڑ سے وہ پھل پیدا ہوتا ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی نکلتا ہے. ابھی زیتون کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس سے جو پھل زیتون پیدا ہوتا ہے، اس زیتون کے پھل سے لوگ تیل بھی نکالتے ہیں، اور اس زیتون کے پھل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. مسند عبد بن حمید کے اندر تفسیر میں، اور اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب الاطعمہ کے اندر ایک روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیتون ہے، زیتون کا پھل، اس سے تم لوگ تیل بھی استعمال کرو اور اس کا سالن بھی پکا کر کے کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی مبارک درخت ہے، بہت ہی مبارک درخت ہے، لہذا اس کا تیل بھی نکل کے، ابھی زیتون کا تیل آتا ہے نا، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے. ابھی زیتون ہے نا، اس کو استعمال کریے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بڑے مبارک درخت ہے اور اسی مبارک درخت سے یہ پھل نکلتا ہے، لہذا اس کو تیل کے طور پر بھی یوز کرو اور سالن کے طور پر بھی کھاؤ. تو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے مزید فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں عبرت اور نشانی ہے. کیسے عبرت اور نشانی ہے؟ کہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے تم کو پلاتا ہے. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے بعض کے تم گوشت کو کھاتے ہو اور ان میں سے بعض کے اوپر تم سوار بھی ہوتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی پر بھی تم کو سوار کرتا ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو
اور کشتی پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. ابھی دیکھیے جانور ہیں نا, ابھی جانور بہت سارے ہیں. ابھی اس میں جو مادہ جانور, فیمیل جانور, گائے, بھینس, بکریاں, اس کے پیٹ کے اندر خون بھی ہوتا ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے. خون بھی ہوتا ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ سے بالکل نچوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف و شفاف اور نتھرا ہوا مزیدار دودھ نکلواتا ہے, اور پھر اس دودھ کو ہم پیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں, رقم کی چیزیں بناتے کہ نہیں بناتے ہیں. یہ کس کی نعمت کی وجہ سے؟ یہ رب کی نعمت ہے. یہ ابھی بہت سارے جانور ہیں جس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے. بکرے کا گوشت دیکھ لیجئے, بیل کا گوشت دیکھ لیجئے, اور بھی دوسرے جانور جو حلال ہیں ان کے گوشت کو لوگ بڑے ہی مزیداری کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ گوشت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر بہت سارے جانور ہیں جس پر سوار ہو کر کے انسان میلوں میل کا سفر طے کرتا ہے, جیسے گھوڑا اور اونٹ. یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ نے کہا کہ اس پر سوار بھی ہوتے ہو اور کشتی پر بھی تم کو سوار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 71, 72, 73 میں کہا, اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں وہ جانور بھی ہے جس کے یہ لوگ مالک ہو جاتے ہیں. ابھی بکرا خرید کے لایا تھا, مالک کون بنا؟ ہمیں بنے نا. دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ابھی بیل خرید کر کے لائے, مالک ہم بن گئے, لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جو ہمارے ہاتھ نے بنایا ان میں وہ جانور بھی ہے جن کے یہ لوگ مالک بن جاتے ہیں. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ, اس جانور کو ہم نے ان کے انڈر میں کر دیا. آج آپ آدمی کو ذبح کر سکتے ہیں, فوراً دفعہ 302 لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ آدمی کو جیسے ذبح کیجیے گا تو سرکار کی طرف سے دفعہ 302 لگ جائے گا, پھانسی کی سزا ہے کہ نہیں؟ لیکن جانور کو ذبح کرے گا تو کوئی پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو تمہارے انڈر میں کیا ہے. یہ لوگوں کا بنایا ہوا قانون نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے جس سے کوئی بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں, لیکن جانور آج بھی ذبح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے انڈر میں کر دیا ہے. 2 دن ذرا گوشت نہیں ملے تو بچہ سب کو دیکھ لیے چھٹپٹ شروع. بچوں کو چھوڑ دیجیے, بڑے لوگوں کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک تو بھی پیس ہونا تبھی تو کھانا کھا پائیں گے. وہ گوشت دینے والا کون ہے؟ اسی جانور کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور اس کے تم مالک بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ, ہم نے اس کو لوگوں کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, ان میں سے بعض کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور بعض کے اوپر وہ لوگ بعض کے گوشت کو وہ لوگ کھاتے ہیں. اور آگے مزید فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں. وَمَشَارِبُ, اور اس سے دودھ بھی ملتا ہے. اور آگے مزید فرمایا افلا یشکرون, یہ لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رب العالمین اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ نمک حلالی کرنا یا نمک حرامی کرنا؟ نمک حلالی کرنا یا نمک حرامی کرنا؟ نمک حلالی کرنا. اس کے سامنے جھکنا, اس کے حکموں پر چلنا, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنا, یہ ہمارے اوپر لازم بن جاتا ہے ہمارے شکر ادا کرنے کے لیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.